نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بطور بیٹے کے ان کو بشارت دی اور ان کے 5 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خوشی میں نڈھال ہوئے اور 120 سال عمر تھی، تو انہوں نے پھر اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، یعنی خوشی کی وجہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسی طرح اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کوئی نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے، ہاں صرف ذکر کر سکو گے، تسبیح کر سکو گے، اللہ کا نام لے سکو گے، لوگوں سے عام طور پر گفتگو اور کلام 3 دن تک نہیں کر سکو گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، فنادتہ، پھر پکارا ان کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، جبکہ وہ، قائم، کھڑے تھے، یصلی، نماز میں، فی المحراب، حجرے میں، ان اللہ، ان بے شک، اللہ یبشرو کا، بشارت دیتے ہیں آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی، وسیدہ، اور سردار، وحصورا، اور بے رغبت، ونبیہ، اور نبی، من الصالحین، صالحین میں سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو بطور بشارت دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ اور فرشتے اس وقت آئے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرہ کے اندر نماز کے اندر مشغول تھے۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ جب کہ وہ اپنے حجرہ کے اندر نماز میں کھڑے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا وہ نماز پڑھنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، نوافل کی کثرت، یہ انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ تو بشارت کیا دی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنایا، کہ بشارت میں پیغمبر کا بھی ذکر ہے، تو ان کا نام بھی اللہ نے خود تجویز فرمایا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ تو پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے 5 وصف اللہ نے ذکر فرمائے۔ پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصف وہ کلمت اللہ تھا۔ دوسرا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ سردار ہوں گے، امام ہوں گے، علم میں، حلم میں، کرم میں وہ سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ اور تیسرا وصف بیان فرمایا وحصورا، اور بے رغبت ہوں گے، یعنی جو جائز انسانی خواہشات ہیں وہ ان کی طرف بھی توجہ اور التفات نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمتاً اللہ کی عبادت کی طرف ایسے مشغول ہوں گے کہ جو جائز لذات اور خواہشات ہیں وہ ان کی طرف بھی توجہ اور التفات نہیں کریں گے۔ اور چوتھا وصف بیان فرمایا ونبیہ، کہ وہ نبی بھی ہوں گے، من الصالحین،
اور آگے بیان فرمایا کہ صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 5 اوصاف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مسیحیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمت اللہ ہونا، یہ ان کے بیٹا ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ یہ کلمت اللہ ہیں، کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے، تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو لہٰذا ان کے باپ ہونے کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کر دی۔ تو یہ بالکل احمقانہ سی بات ہے، اس لیے کہ ہر چیز جو اولاً اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ امر کن سے ہی پیدا فرمائی ہے۔ یہ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں، اب پہاڑ ہے، اس کا وجود کہاں تھا؟ یہ مٹی ہے، اس کا وجود پہلے کہاں تھا؟ اسی طرح چرند پرند درخت، کوئی بھی چیز اس کا پہلے وجود نہیں تھا۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً امر کن سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمت اللہ کا لفظ استعمال کرنا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تو ہو سکتا ہے، اللہ کے بیٹے ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ بشارت حضرت زکریہ علیہ السلام کو ملی تو کہا، قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کیسے، یکون لی، ہوگا میرے لیے، غلام، بیٹا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال، کہا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، کرتے ہیں، ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خوشی سے نڈھال ہوئے اور دریافت کرنے کے لیے پوچھا کہ کیسے ہوگا، یعنی اس میں سوال یہ تھا کہ مجھے اور میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا، یا میں دوسری شادی کروں گا، یا اسی حالت میں ہی ہمیں بیٹا عطا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، نہ تمہیں جوان کیا جائے گا، نہ تم نیا نکاح کرو گے، اور نہ ہی یعنی کوئی اور صورت اختیار کی جائے گی کہ تمہیں جوان کر دیا جائے اور پھر کوئی اور نکاح کر دیا جائے، بلکہ اسی طرح جس کیفیت میں، جس حالت میں تم ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہیں، اور عمومی طور پر بانجھ بیوی سے اولاد نہیں ہوتی۔ بانجھ بیوی سے اولاد کا ہونا خرق عادت ہے، یعنی یہ اللہ کی قدرت ہو، اللہ کی قدرت کا اظہار ہو تو وہ ہوتا ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضرت مریم کے پاس جو رزق آتا تھا، جو پھل اور میوے آتے تھے، تو وہ بھی اللہ ہی کی قدرت کا اظہار تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیہ، بنا دے، لی، میرے لیے، آیا، نشانی۔ بشارت تو مل گئی، اب حمل ٹھہرے گا تو اس کی کوئی نشانی میرے لیے بنا دے تاکہ میری خوشی دو چند ہو جائے۔ میں آپ کی قدرت پر جیسا کہ یقین ہے، اعتماد ہے، اس میں آپ کی تعریف میں، آپ کے شکر میں اور زیادہ بڑھ جاؤں، تو میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ قال، کہا، آیتو کا، تیری نشانی، یعنی تیرے لیے نشانی یہ ہوگی، اللہ کے نہیں، تکلم، تو کلام کر سکتا، الناسا، لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا، مگر،
رمزہ اشارہ سے، وذکر اور تو ذکر کر، ربا کا اپنے رب کا، کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح بیان کر، بالعشی شام کو، والابکار اور صبح کو۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی کیسی رکھی کہ وہ نشانی عطا فرمائی کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق مزید بڑھے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح اور مزید بڑھ جائے۔ یعنی وہ جو شکرانہ اللہ سے مانگ رہے تھے، اس شکرانے کا طریقہ اور سبب بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ اس اولاد کے حصول کے بعد جو شکرانہ ہوگا، اس کا طریقہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ تو اللہ کی تسبیح اور مزید کر، صبح اور شام کر۔ اور اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے گفتگو اور کلام کرنے سے روک دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زبان بند کر دی کہ لوگوں سے کلام نہیں کریں گے، لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے مگر اشارے سے۔ ہاں البتہ جب اللہ کے نام لینے کی باری آئے گی اللہ زبان کھول دیں گے۔ ذکر کرتے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان کام کرے گی، اور جب لوگوں سے کلام کرنا ہوگا تو اس وقت زبان کلام نہیں کرے گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ نشانی رکھ دی۔ یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تو حضرت یحییٰ جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اور ان کی باتوں کی پہلے سے تصدیق کرتے تھے، یعنی لوگوں کے پاس پہلے سے ہی جا کر یہ بات بتاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آ رہے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں، تم ان کی بات کو تسلیم کرو۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قدرت پر کامل یقین نصیب فرمائے۔